پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. معاشی ایمرجنسی اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا رد عمل بھی دیا. عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات ہوئی, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. پھر آفیشیلی فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے رکھا. ادھر اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا, کوئی معاشی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود خبریں یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے, اور اس کا جواز یہ ہے کہ جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ عوام کے دباؤ میں مشکل فیصلے نہیں کر پا رہی ہیں, اور اسپیشلی الیکشن کی وجہ سے تو بالکل نہیں کر پائیں گی. اور آنے والی حکومت جو ہے, جو بھی نئی حکومت بنے گی اس کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا, تو 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے. اب یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے, ڈسکشن میں کیسے آئی ہے, کیسے ایک موضوع بن گئی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اور حکومت نے کیونکہ اس پر کوئی ابھی تک اپنا موقف نہیں دیا ہے تو یہ ڈسکشن کیوں ہو رہی ہے, ایک تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں. دوسرا, ظاہر ہے الیکشن کے حوالے سے عمران خان سے بار بار سوال ہو رہا ہے کہ آپ کیا الیکشن میں جا رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان ابھی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اسمبلیاں توڑنے کے فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں, اور وہ لوگ جو عمران خان کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں تو پھر یہ آپ اپنا اختیار یا پنجاب یہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے, الیکشن ابھی نہیں ہوگا, کیا عمران خان اس موقف سے کنونس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے 2 دن میں شاید اس پر بہت سرگرمی سے بات نہیں ہو رہی کہ ہم اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں, تو کیا دوبارہ اس پر کچھ سوچا جا رہا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. چودھری شافع حسین نے بھی آج ایک انٹرویو دیا ہے. میں پروگرام کے آغاز میں چودھری شافع حسین صاحب سے ہی کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب, عالیہ حمزہ صاحبہ, نذیر لغاری صاحب موجود ہوں گے. میں سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. چودھری شافع صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ آپ نے آج ایک انٹرویو دیا اور آپ نے کہا کہ کاف لیگ کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہ کتنے ایم پی ایز آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور کیا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ پرویز الہی صاحب کو چھوڑ کر وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے؟ اس حد تک رابطے میں ہے یا اس حد تک بات چیت ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آپ نے ایم پی ایس کے حوالے سے میرے سے کوشچن کیے, 2-3 ہیں جو ہے رابطے میں. اب اور بھی آپشنز ہیں, جس طرح میں نے آپ نے انٹرویو کا ذکر کیا, تو مطلب کہ ابھی تو دن پڑے ہوئے ہیں کچھ, تو چیزیں سیاست تو روزانہ چینج ہو رہی ہیں یہاں پر, بلکہ ہر ایک گھنٹے بعد چینج ہو رہی ہے. جی, تو چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو رابطے میں ہیں, یہ ان سے یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ نہیں کرنا؟ مختلف ایکسپیکٹس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. وہی جو سارا معاملہ چلا تھا کچھ مہینے پہلے کہ پرویز الہی صاحب کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو فائنل ہوا تھا بنانے کا, اس کے بعد پھر چودھری ارشاد حسین صاحب نے جو لیٹر لکھا, اور پھر جس کی وہ ریویو پٹیشن میں آلریڈی سپریم کورٹ میں وہ چل رہا ہے کیس. صحیح. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ روابط کچھ بحال ہوئے ہیں, ایسی خبریں ہیں. چودھری شجاع صاحب کی بات بھی ہوئی ہے, ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ تعلقات جو ہیں وہ یعنی دوبارہ اکٹھ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ رکاوٹ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کون رکاوٹ ہے اس میں؟ بیسکلی یہی ہوا تھا نا کہ جب ایک چیز طے ہو گئی تھی, شجاع صاحب کو پرویز صاحب نے کہا کہ آپ پی ڈی ایم سے بات کریں کہ یہ سی ایم بن سکیں ان کے پلیٹ فارم پر. شجاع صاحب نے ساروں کو منا لیا. جب ساروں کو منا لیا تو وہاں پر دعائے خیر ہوگی, اور کچھ گھنٹے بعد وہ دوسری طرف چلے گئے. سیاست میں سمجھتا ہوں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, کچھ دن بعد چینج ہو جاتی ہیں, مگر کچھ گھنٹے بعد ایک دم سے وہ سائڈ چینج ہوگی. آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیسے سائڈ چینج ہوگی اچانک؟ پتہ نہیں, وہ تو مولانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جی فون آ گیا تھا کہ جی آپ لوگ اس طرف جائیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ کس طرف جائیں. فون کس ٹائم آ گیا تھا؟ کوئی راستے میں آ گیا تھا جب یہ F8 سے بنی گلا جا رہے تھے. تو اگر پہلے آیا تھا, جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں چودھری شجاع حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ کی, ان کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ جی ہمیں اس طرح کال آئی ہے؟ اگر آپ ان کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہے کہ ان کو کال آئی ہے, تو پھر کیا وجہ ہوگی؟ آپ بھی وزارت اعلیٰ, آپ کو یقین ہے کہ ان کو فون نہیں آیا تھا؟ جی نہیں, مجھے یہ ہے کہ اگر فون آیا تو بتا دیتے نا, اور فون کو ایسا کر کے کہتا بھی نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. صحیح ہے. تو میرا پھر یہ سوال سر, آپ کو کیا لگتا ہے ٹیلی فون پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. جو شافع صاحب, آپ کو پھر کیا لگتا ہے کہ مونس الہی نے, پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ یہاں دعائے خیر کر کے گئے اور 1 گھنٹے میں جا کے وہاں مل گئے؟ یہ کیوں ہوا؟ آفر تو سیم تھی.
میرا تو خیال میں کہ شاید دیکھیں نا، اگر یہ پی ڈی ایم اس میں زیادہ تھا، اس میں پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنانے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا میجر رول شاید ہو سکتا ہے، شاید اس کے مائنڈ میں یہ ہو کہ اگر ہمیں پی ڈی ایم سے آفر آ جاتی ہے تو پھر خان صاحب بھی ہمیں آفر دے دیں گے. لیکن اگر یہاں سے آفر نہ آتی تو میرا نہیں خیال تھا کہ خان صاحب نے بھی ان کو سی ایم شپ کے لیے آفر کرنی تھی. صحیح ہے، یہاں انہوں نے ڈیل بنا کے وہاں پر ڈیل اپنی میچور کی ہے آپ کے خیال میں. اچھا مگر یہی ہوا ہے آن گراؤنڈ، یہی ہوا ہے جی، یہی ہوا ہے. مطلب آپ کے خیال میں پھر انہوں نے نون لیگ کی آفر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا تھا. اگر عمران خان کی آفر موجود نہ ہوتی تو پھر وہ آپ کے وزیر اعلیٰ بن جاتے نون لیگ کی طرف سے. بالکل اس طرح ہونا تھا. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیے کہ ابھی مونس الہی صاحب بڑا ایک اپنا فرم ایک بلیف بھی رکھتے ہیں آنے والے دنوں کے لیے، اور ان کا ایک سٹینڈ بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر پھر تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں واپس آ جائیں؟ اس بات کا امکان ہے؟ دیکھیں، ہر ایک نے اپنا اپنا سٹینڈ لے لیا، ٹھیک ہے، ان کا ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کیوں اس طرح کیا وہ بھی میرے پاس آئیڈیا تو ہے، مگر اب چیزیں جو ہیں کافی زیادہ جو ہے ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں ہمارے اپنے خاندان کے اندر. پہلے بھی چلے آ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خاندان کے اندر ہی جب کچھ سمجھ بیٹھے کہ جی وہی سارا کچھ کر سکتا ہے اور ساروں کو ساتھ نہ چلنا چاہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. کون ہے ایسا جو سمجھ رہا ہے کہ وہی سارا کچھ کر سکتا ہے؟ ہمارے رفت تو کافی زیادہ ہو گئی ہے نا خاندان میں. اسی بات پر ہوئی تھی کہ جی ایک چیز پہ سٹینڈ لیا ہے. اب دیکھیں، ظہور شہید صاحب کے بعد چودھری شجاعت حسین صاحب بھی ہمارے خاندان کی سیاست کو آگے لے کے گئے، اور انہی کو ہی انہوں نے کہا کہ جی آپ منائیں نواز شریف صاحب کو، ساروں کو منائیں. جب شجاعت صاحب نے منا لیا تو ان کو شجاعت صاحب کو لوپ میں بھی نہیں لیا اور دوسری طرف چلے گئے. اچھا صاحب، جیسے پرویز الہی صاحب کی اور مونس کی پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے، ایسے ہی آپ کی بھی کیا پی ڈی ایم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی ہے؟ جی انشاءاللہ آگے چلے گی. اور جب یہ بنا رہے تھے، پی ڈی ایم بنا رہی تھی، پرویز الہی صاحب کو راضی ہو گئے تھے سی ایم بنانے کے لیے. اس سے ایک دن پہلے تو مونس صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے اس دوران جو ہے ان سے بات چلا رہے تھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے نون لیگ کے ساتھ. صحیح ہے. اچھا تو چوہدری صاحب یہ بتا دیں کہ آخر میں کہ کیا آپ کو آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ، مونس کے ساتھ، اور یہ کس طرح کا رابطہ ہے، اور کیا اس پر بات ہو رہی ہے کہ واپس آ جائیں، اور کوئی آفر ابھی دی گئی ہے ان کو؟ میرے سے پوچھیں، میرے تو پہلے بھی اتنے رابطے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے تو کبھی چاہی نہیں کہ میں آؤں، ٹھیک ہے. میرے سے پتہ نہیں ان کو کیا ہے پرابلم. بہرحال مونس صاحب تو 5 مہینے پہلے ہی شجاعت صاحب کو کہہ چکے تھے آ کے کہ سیاست اپنی جی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی اپنی سیاست کرنے میں ہی اب فائدہ ہے یا اکٹھے چلنے میں فائدہ ہے؟ میں تو ہمیشہ ہی سمجھاؤں اکٹھے چلنا چاہیے تھا. اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب اگر وہ نہیں ہمارے ساتھ ملنا چاہ رہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب کہ وہ آپ ملنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم نے تو ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے، مگر وہ انہوں نے اسٹریٹ وے کہہ دیا کہ سیاست اپنی. ابھی کوئی ریسنٹ آفر دی گئی ہے پرویز الہی صاحب کو کہ اسمبلیاں نہ توڑیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں، یہاں سے آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں؟ آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، عمران خان توڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی نہیں ہوئی، ایسی تو کوئی بات نہیں ریسنٹلی. رائٹ سر. ہمارے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب، عالیہ حمزہ صاحبہ، نزیل غاری صاحب موجود ہیں. ارشاد عارف صاحب، آپ کی آج ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. یہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا معاملہ ہے، اس پر فواد چودھری صاحب نے اپنا رد عمل بھی دیا ہے، یعنی تحریک انصاف کا موقف بھی آیا ہے. ذرا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پہلے سن لیجئے کہ کیا کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب. یہ بات جو سیریسلی آ رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے ہم 2.5 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دیں. دیکھیں، یہ پاکستان کے ساتھ یہ تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں، یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا.
پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے. سیدھی بات ہے, آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. رائٹ جی, الیکشن کرانے پڑیں گے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں. اور یہ ٹیکنوکریٹ حکومت کا یہ گفتگو ارشاد صاحب یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے, کس نے انیشیٹ کیا ہے اس کو, کون سوچ رہا ہے؟ عمران خان نے بھی آج اس پر اپنا رد عمل دیا ہے, تحریک انصاف, باقی لوگ ابھی پی ڈی ایم کی جماعتیں اس پر خاموش ہیں. یہ کہاں سے آیا ہے سر؟ یہ اسد صاحب, پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی بحران پیدا ہو اور جب بھی انتخابات کی آمد ہوتی ہے تو یہ ٹیکنوکریٹ کا فارمولہ ضرور مارکیٹ میں آتا ہے. سب سے پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ فارمولہ جہانگیر کرامت صاحب آرمی چیف تھے, اور جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت لغاری صاحب نے توڑ دی تھی تو اس وقت یہ زور شور سے چلا تھا. بلکہ فاروق لغاری صاحب نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس آرمی چیف جہانگیر کرامت صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فوج کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک میں احتساب ہونا چاہیے اور معیشت بہتر ہونی چاہیے. بے نظیر نے اور آصف زرداری نے بیڑا غرق کر دیا ہے, تو یہ آپ الیکشن نہ کرائیں جو کرانے جا رہے ہیں. معراج خالد صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت نگران, تو ایک ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ بنا دی جائے, کچھ عرصے کے لیے وہ احتساب بھی کرے اور ساتھ وہ معیشت بھی بہتر کرے. تو میں نے ان کو کہا کہ نہ اس کی آئین اجازت دیتا ہے, نہ ملک کے حالات اجازت دیتے ہیں, نہ سیاسی قوتیں اس کو مانیں گی. تو خیر وہ فارمولہ اس وقت ختم ہو گیا, اور بعد میں بھی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے, آج عمران خان نے اس کا ذکر اس کانٹیکسٹ میں کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے لیے لائف تھریٹ اب تک اس لیے موجود ہے کہ جو چاہنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں فیئر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے. تو فیئر اینڈ فری الیکشن سے فرار کا ایک ہی راستہ ہے کہ جناب ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنا دی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ جناب پرویز مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ایک ٹیکنوکریٹ حکومت ہی بنائی تھی, جس میں آپ کو کچھ نام یاد ہوں گے. جناب شوکت عزیز صاحب امریکہ سے درآمد کیے گئے تھے, عمر اصغر خان صاحب تھے, عطاء الرحمان صاحب تھے, اور بہت سارے لوگ تھے. ادھر ادھر سے سارے اکٹھے کر کے 3 سال حکومت چلائی گئی. لیکن اس کے بعد پھر وہی سیاستدانوں کے حوالے ہوا سارا, اور سارے حالات وہی کے وہی ہو گئے. سوال یہ ہے کہ جب آئین ایک بات کی نفی کرتا ہے, آئین میں ایسی گنجائش نہیں ہے, جب ملک کی سیاسی اور جمہوری قوتیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, عوام نے کبھی کوئی رائے نہیں دی کہ جناب ٹیکنوکریٹ کی یہاں حکومت ہونی چاہیے, اور پھر 2.5 سال کی ہو, 2 سال کی ہو, 3 سال کی, پھر بھی آپ نے انہی سیاستدانوں کے حوالے ملک کرنا ہے, تو ایک ناکام تجربہ, غلط تجربہ, گھسا پٹا تجربہ کرنے کی آخر ضرورت کیا پڑ گئی ہے, اور کیوں اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, کیوں وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ اگر سیاستدانوں کو موقع دیا جائے اور ان کو غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیا جائے گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جب سیاستدان غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو درگزر کی جا رہی ہوتی ہے, جب وہ اس کو سدھارنا شروع کرتے ہیں تو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے, اور پھر نئے لوگوں کو نئی غلطی کا موقع دیا جاتا ہے. تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کونسل ہے, یہ اگر ختم ہو جائے تو اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ سیاستدان غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے, بالآخر سیکھیں گے اور معاملات نہیں چلیں گے. بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے, وہاں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ قائم کی گئی, بالآخر اسی طرح نظیر لغاری صاحب کی بھی رائے لے لوں سر. جی بالکل صحیح ہے. پھر میں آ جاتا ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ کے بعد. نظیر لغاری صاحب, آپ کو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی گنجائش یا اس ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ گئی تو وہ معیشت کو لے چلے گی آگے؟ نہیں, اس میں گنجائش کیسے نکلے گی؟ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئین تو بالکل صریحاً اس بات کی کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات جو ہے اس کی نفی کرتا ہے. آئین میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جناب اگر آپ کا سسٹم فیل ہو جائے, اگر آپ اکنامی, کوئی آئین میں سے کوئی شک نکالنے کا منصوبہ بھی ہوگا نا؟ نہیں, آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے. نظریہ ضرورت بھی آئین کے اندر نہیں ہے, وہ آئین کو توڑ کر آتا ہے. آئین کو پامال کر کے اس ملک میں جب بھی نظریہ ضرورت آیا ہے وہ آئین کو پامال کر کے لایا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والا کوئی بھی الیکشن فری فیئر امپارشل نہیں تھا. اس بات کو گارنٹی کیا جائے کہ الیکشن چوری نہیں ہوگا, امیدوار چوری نہیں ہوں گے, اور جو ہے وہ ووٹ کے پورا الیکشن چوری نہیں ہو جائے گا.
اس بات کو گارنٹی کیا جائے اور ادارے جو اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کھول رہے ہیں وہ بند کر دیں اور سیدھا سیدھا جو ہے وہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن فیصلہ اپنے وقت پر کرنے دیں. جب اس اسمبلی کی عمر 5 سال پوری ہو جائے پھر بے شک اب توڑ دیں اور نئے الیکشن کروا دیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کی فرمائش پر کہیں کہ جی اب جو ہے ہم الیکشن ابھی کروا دیں. اور یہ پچھلے سال، ابھی یہ سال ختم ہونے والا ہے، اس سال کے آغاز سے مارچ اپریل سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور پاکستان کو ہینگ کر کے رکھ دیا گیا ہے، پاکستان کو ایک جگہ پر جا کر روک کر رکھ دیا گیا ہے اور سیاسی عناصر کہیں سے بھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہمارے گاؤں ڈوب چکے، ہمارے شہر ڈوب چکے، اب تک کوئی وہاں نہیں گیا ہے، نہ وفاق کا آدمی نہ صوبے کا آدمی. اور جن کی حکومت صوبے میں ہے انہوں نے بھی جا کر کچھ نہیں کیا ہے، سارے فنڈ اٹھائے اور گجرات لے گئے. کیا ملا راجن پور کو؟ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی راجن پور سے ہوں اور ہمارے یہ مہربان دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی راجن پور سے ہیں. وہاں کیا گیا ہے لوگوں کے پاس؟ لوگ تہس، لوگ برباد ہو گئے. ان کا پورا نہیں. ارشاد عارف صاحب میرے بھائی ہیں اور ہم پچھلے 45 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہوا، دیا کیا گیا ہے لوگوں کو؟ لوگوں کے پاس اب بھی میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے اور میری فیملی وہاں رہی ہے. اس پورے عرصے کے دوران لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس برتن نہیں ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ خیمہ نہیں ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، چھت نہیں ہے، رضائی نہیں ہے. سر اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پہلے ہونے چاہیے نہ بعد میں ہونے چاہیے، الیکشن اپنے وقت پر ہونے چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں عالیہ حمزہ صاحبہ کا پر ہونے چاہیے اور نتائج سے بالکل جی نتائج سے بے پرواہ ہو کے صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے، جس کو عوام منتخب کریں وہ آ جائیں. رائٹ. عالیہ حمزہ صاحبہ ایسا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو یا تحریک انصاف کو یہ یقین ہو رہا ہے، یا یقین نہیں ہو رہا تو ڈاؤٹ ضرور ہو رہا ہے اور وسوسہ ضرور دل میں آ گیا ہے کہ اگر اسمبلیاں توڑیں تو شاید الیکشن نہ کرائے جائیں، وجہ کچھ بھی بنائی جا سکتی ہے. تو ایسے میں کیا سیکنڈ تھاٹ آیا ہے پی ٹی آئی میں کہ اب اسمبلیاں نہ توڑی جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ ذرا قومی حکومت اور یہ جو یہ اب آنا شروع ہو گیا نا کہ جی اب ٹیکنوکریٹ حکومتوں کی ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. ٹیکنوکریٹ حکومت پہ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتی ہوں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا ادارہ تو یہ پولیٹیکل ہو گیا ہے، تو صرف اتنا بتا دے جنہوں نے سیاست سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا وہ شبر زیدی، حفیظ شیخ صاحب سے کیوں مل رہے ہیں اور جی ایچ کیو میں انہیں بلا کر کیوں معاشی حالات کے اوپر بریفنگ لی جا رہی ہے؟ اور شبر زیدی کے بقول تو 2 سالہ انٹرم گورنمنٹ کا پلان بن رہا ہے، ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ کا پلان بن رہا ہے. کیوں یہ نظریہ ضرورت کی ٹرک کی بتی کے پیچھے 70 سال سے عوام کو انہوں نے لگا کے رکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ کہہ رہے تھے نا آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اب جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں نا یہاں آئین اور قانون جو ہے نا وہ تو ایک جسے کہہ دے نا وہ موم کی ناک کی طرح جو جسے جہاں چاہتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے. یعنی سمجھ مجھے یہ نہیں آتی، ایک حکومت جو اچھی خاصی چل رہی تھی اسے چلنے نہیں دیا، اس کے بعد اپنی کٹ پتلیاں لے آئے، انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کرا دیے، اور اب اس ناکامی کے بعد، اور مجھے آج تک وہ انٹرویو شہباز شریف کا بھولتا نہیں ہے جو انہوں نے جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر دیا تھا اور کہا تھا قومی حکومت بن رہی ہے مائنس عمران خان. ساری پارٹیوں کا چونچو کا مربع آپ نے بنا کر دیکھ لیا، ساری پارٹیوں کے بقول آپ کے بیسٹ ایڈمنسٹریٹر آپ لے کر آئے، بیسٹ معیشت دان بقول آپ کے جو پہلے جو ملک کا حال کر کے گئے تھے اس کو آپ نے لا کر عوام کے اوپر مسلط کر دیا. کیا ابھی بھی کسی کا بخار اترا نہیں ہے جو عوام کے اوپر دوبارہ ایک شب خون عوام کے مینڈیٹ کے اوپر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ نا ایک دفعہ سیاسی این آر او ان لوگوں کو ملا تھا، اب یہ دوبارہ یہ جو طویل مدت کی نگران حکومت ٹیکنوکریٹ حکومت کی ہے نا یہ پی ڈی ایم کو ایک سیاسی این آر او دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں صرف اتنا بتا دوں مگر آپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس سال سے سڑکوں پر ہیں 8-9 مہینے سے. میں 1 منٹ تو اس سے کوئی رزلٹ تو نکلا نہیں آپ کے حق میں؟ اس ملک کے حالات کیا ہو گئے ابھی؟ نہیں اس ملک کے حالات کیا ہو گئے؟ کیا خان صاحب نے ان کے پاس بھیجا نہیں تھا؟ خان صاحب نے یہ بتایا نہیں تھا کہ اس معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ جو ملک کا یہ حال ہو گیا ڈیفالٹ کے کنارے کے اوپر ہے، جس کی چلے مجھے چھوڑ دیں، آپ کو چھوڑ دیں اور معیشت دانوں کو بھی چھوڑ دیں. مفتاح اسماعیل کی سٹیٹمنٹ سے اٹھا کے دیکھ لیں. اب تو اسحاق ڈار صاحب بھی کچھ نہ کچھ ماننے لگ پڑے ہیں کہ ملک کن حالات کے اندر آ گیا ہے. بات اتنی سی نہیں
نہیں ہے, بات ملک کا سوچے. چھوڑے پی ٹی آئی کو, بھاڑ میں ڈالیں, ہمیں بھاڑ میں ڈالیں کسی کو بھی. ملک کا تو سوچے. دہشت گرد آپ کے اسلام آباد پہنچ گئے, ملک کے اندر ڈالر نہیں ہے کہ آپ اپنا را مٹیریل خرید سکیں. سبھی ملک کا سوچ رہے ہیں لیکن سب کے نزدیک ملک کی بہتری مختلف. جی صحیح ہے, لیکن سب کے خیال میں جو ملک کی بہتری ہے اس کا راستہ مختلف ہے. پی ٹی آئی سمجھتی ہے فوری الیکشن اس کا راستہ ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اس کا راستہ ہے جس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا. صاحب میں صرف ایک بات کروں گی, ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے کہ عوام کو ریلیف دینا اپنے کرپشن کیسز معاف کرنے کو کہتے ہیں. ہم بالکل یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی بات نہ کی جا رہی ہو. لیکن آپ کا سارا جو اس وقت آ کر آپ 70 سے 80 جو منسٹرز ہیں ان کی پریس کانفرنس سنیں, آپ کا سارا ملبہ عمران خان ہو. یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر آسمان سے تو سیلاب گر رہا ہو لیکن آپ سیلاب والوں کی جا کر داد رسی نہ کر رہے ہو, آپ ورلڈ ٹور کے اوپر نکل رہے ہو اور 1.70 کروڑ کے آپ نے پیسے خرچ کر دیو. یہ یہاں کہیں پر نہیں ہوتا ہے کہ عوام کو آپ آٹا خریدنے کے عوام لائنوں میں لگی ہوئے اور آپ نہیں صرف ایک سیکنڈ دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں میری میں ایک منٹ میں صرف بالکل ایسی بات نہیں ہے. پنجاب اور سندھ کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. سندھ کے حالات اور اس سوال کا جواب دے دیجیے گا, پھر میں نے کچھ اور چیزیں ارشاد عارف صاحب سے اور لغاری صاحب سے بھی ڈسکس کرنی ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ مختصراً ذرا جواب دے دیں راجن پور کا جو لغاری صاحب نے شکوہ کیا ہے. میں پھر ارشاد صاحب کے پاس جاتا ہوں. جی دیکھیں جی, میں کچھ نہیں کہتی, میں صرف اتنا کہتی ہوں کہ پنجاب کے حالات اور سندھ کے حالات تو بالکل بھی کمپیریبل نہیں ہے. اس وقت تو ان کی اپنی جو ایم این اے ہے نا سندھ کی, انہوں نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر بیٹھ کر پوچھا تھا این ڈی ایم اے سے کتنے خیمے دیے ہیں آپ نے میرے علاقے کو, تو این ڈی ایم اے کے پاس تو فگرز ہی نہیں تھے. مجھے تو یہ حساب چاہیے کہ $160 ملین جس کے اوپر ان کی پوری پارٹیوں نے, پی ڈی ایم کی 14 پارٹیوں نے بھنگڑے ڈالے تھے کہ ہم باہر سے امداد لے کر آئے ہیں, وہ کہاں پر ہے اس کی امداد؟ کہاں پر ہے کہ جہاں پر سندھ سے ابھی تک پانی نہیں نکالا جا رہا ہے؟ اور سندھ سے پانی نہ نکالنے کی ایک ہی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ جو کینالز تھیں وہاں پر, وہ ساری کینالز کے اوپر ان کے لوگوں کے قبضے ہوئے تھے جو ان کی پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے. عوام یہاں پر ڈوب رہی ہے اور وہاں پر آپ ان کے منسٹرز کی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے برسی پر جانے کے لیے چارٹرڈ طیارے کرا کر جایا جا رہا ہے. اس چیز کے بالکل یہ بات نہ کریں. خان صاحب نے جو ٹیلیتھون کیا تھا, 4 ارب روپے انہوں نے کیے تھے, وہ سارے کے سارے پنجاب میں عوام کے ریلیف کے اوپر جا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں, صحت کارڈ دیکھ لیں, آپ اس کے بعد اب مزدور کارڈ دیکھ لیں, انقریب جوان کارڈ دیکھ لیں. یہ آپ کا موقف آ گیا. میں مگر ایک دو اور بڑی امپورٹنٹ چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہوں. ارشاد عارف صاحب یہ بتائیے سر کہ آپ کو عمران خان سے ملاقات کر کے کیا محسوس ہوا, تاثر کیا ملتا ہے ان کی گفتگو سے؟ کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, یہ الیکشن کرانا ہی نہیں چاہتے. ابھی آپ نے اسلام آباد کہ جو الیکشن ہے, بلدیاتی انتخابات نہیں کوئی کرانا چاہتا تو جنرل الیکشنز کیا کرائیں گے؟ عمران خان صاحب کیا اس پر سوچ سکتے ہیں کہ وہ ریویو کریں اپنے اس فیصلے کو کہ میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کی پارٹی میں, ان کے اتحادیوں میں یہ بڑی ایک سٹرونگ اوپینین موجود ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑی تو گیم کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور 90 دن میں الیکشن نہیں ہوں گے. تو آپ کو کیا تاثر ملتا ہے؟ عمران خان فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں؟ نہیں, آج کی ملاقات میں یہ تاثر تو مجھے بالکل نہیں ملا کہ وہ فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں, لیکن یہ تاثر بہرحال ملا کہ اب وہ اس طرح سے پر امید نہیں ہے کہ جو ہی ہم اسمبلیاں توڑیں گے یا استعفے دیں گے قومی اسمبلی سے اس وقت الیکشن کا اعلان ہو جائے گا. کیونکہ وہ اب نئی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا نئے جو فیصلہ ساز ہیں ان کے حوالے سے ایک ہفتہ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے, 1.5 ہفتہ پہلے, کہ جناب میں ان کو وقت دے رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں اور مجھے 100% امید ہے کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. لیکن آج ان کی گفتگو سے ایسا تاثر نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ وقت ملنا چاہیے, کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے معاملات کو سنبھالنے میں, سدھارنے میں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن انہوں نے نہیں کرانے, نہ انہوں نے دینے ہیں. ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان سے ہی الیکشن ملنے ہیں, انہوں نے ہی الیکشن دینے ہیں اگر وہ یہ سمجھ پائے کہ الیکشن کے بغیر معاملہ نہیں چل سکتا.
ایک سوال جو ہمیشہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور وہاں بھی یہ ہوا کہ جناب آپ آخر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے مذاکرات کی میز پر مل بیٹھ کے الیکشن کا معاملہ، سول بالادستی کا معاملہ، آئین کی بالادستی کا یہ کیوں نہیں طے کرتے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ مذاکرات سے کبھی انکار ہوا ہے، نہ مل بیٹھنے سے کبھی میں جھجکتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بارے میں میری یہ پختہ رائے ہے کہ وہ ان کی سیاست یا ان کی جو ساری سٹرگل ہے وہ ملک کے لیے نہیں ہے اور جمہوریت کے لیے نہیں ہے۔ ان کے مفادات، ان کے معاملات سارے کے سارے باہر ہیں اور وہ باہر کی ڈکٹیشن اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے لیتے ہیں۔ تو قومی مفاد میں فیصلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ ادروائز مسلم لیگ نون سے یا پیپلز پارٹی سے بات کرنے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات آپ کو لگتا ہے سر کہ عمران خان اسمبلیاں اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے؟ آج کی گفتگو میں تو کم از کم یہی لگا۔ اب ان کے ذہن میں ایک بات نئی وہاں میں نے سنی، عمران خان کے منہ سے نہیں لیکن جو لوگ اور موجود تھے، وہ یہ ہے کہ کل شاید جو بات وہاں ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ کل ارکان اسمبلی، پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ 11 کا وفد جو ملے گا وہ تو راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں، لیکن باقی ارکان اسمبلی شاید اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو جائیں۔ یہ بات میں نے وہاں سنی کہ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اس وقت بھی ایک میٹنگ دوسرے کمرے میں چل رہی تھی۔ نہیں وہ استعفے دینے کے لیے شریک ہو جائیں ارشاد صاحب، یا اسمبلی کا حصہ بن جائے دوبارہ جا کے؟ جب شریک ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ استعفے دیں وہاں یا وہاں بیٹھ جائیں اور وہ راجہ ریاض صاحح کو کہیں کہ جی آپ ہٹ جائیں، آپ اپوزیشن لیڈر نہیں ہیں۔ یہ میں عالیہ صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں ابھی، لیکن وہ تو خواجہ آصف صاحب پھر آوازیں لگائیں گے کہ اجنبی کہاں سے آ گئے، یہ اسٹرینجرز کہاں سے آ گئے اگر یہ جائیں گے تو۔ اینی وے میں ذرا شافع صاحب نے جو باتیں کی ہیں میں لغائی صاحب آپ سے بھی اور ارشاد عارف صاحب کے بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ چودھری شافع صاحب کی گفتگو سے مجھے کم از کم یہ تاثر ملا ہے کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی تو قریب آ سکتے ہیں، دوبارہ رابطے بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، لیکن بچوں میں، کزنز میں جو ہے وہ مخاصمت تھوڑی زیادہ ہے بڑوں کے نسبت، اور وہ الگ الگ راستے دیکھ رہے ہیں اور الگ الگ انداز میں سوچ رہے ہیں۔ لغاری صاحب آپ کو بھی یہ تاثر ملتا ہے؟ ظاہر ہے جو میں نے گفتگو سنی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے، بلکہ شروع سے جو ریجیڈیٹی ہے وہ لگ رہی ہے، یعنی ہمیں نہیں ہے کہ وہ لگ رہی ہے کہ مونس الہی صاحب میں زیادہ ہے، اور وہ شاید سمجھتے ہیں اور ان کے ریزنز بھی ہمارے سمجھ میں آتے ہیں۔ جو کچھ یہاں پر رحیم یار خان میں مل کے سلسلے میں ایک چپراسی اور ایک کلرک کے جو اکاؤنٹس کے اندر کروڑوں روپے گئے اور اس کا سارے کے سارے وہ ٹرانزیکشن موجود ہے کہ کس طرح سے وہ شوگر مل کی وہ ہوئی، بڈ ہوئی، جس طرح سے انہوں نے شوگر ملک حاصل کی، جس طرح سے وہ سارا کچھ ہے، یہ اور مونس صاحب ہی کا نام ہے اور وہی اس سلسلے میں ہیں۔ اور اس سلسلے میں ویسے بھی ایک ہمارے ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہاں پر ایک باقاعدہ کیس بھی ہے اور سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست گئی ہوئی ہے کہ جناب اس معاملے کو دیکھا جائے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مونس چاہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو شاید وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی بدنام ہے، ہمیں بھی لے ڈوبیں گے، وہ خود بھی ڈوبیں گے، ان کا اپنا یہ خیال ہے۔ لیکن یہ کہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں وہ یا ان کے صاحبزادے وہ ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ حالات کے مطابق دیکھنا چاہیے اور وقت کے حساب سے کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک خاندان کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ان خاندان کو دیکھا ہے، آپ سب نے بھی دیکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہماری بہن عالیہ نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ ارشاد عارف صاحب نے تو دیکھا ہوا ہے، ہم بھی ان کو جانتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ اس طرح کے اختلاف کا ہمیں معلوم نہیں تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ نوجوانوں میں یہ اختلاف موجود ہے اور نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ سیاست اپنی اپنی کی جائے۔ تو سیاست ان کی جتنی رہی ہے اب تک، یعنی جنرل ضیاء کے دور سے لے کر اور آج تک جو کچھ بھی رہی ہے کسی نہ کسی اشارے پر رہی ہے، اپنی پولیٹیکل فوٹنگ یا پولیٹیکل گراؤنڈ پر نہیں رہی ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح کی مدد حاصل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جی بالکل بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کہ چودھری شجاعت حسین نے جا کر بکر میں جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد جا کر ووٹ حاصل کیے تھے، تو وہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی شیلٹر کے بغیر جائیں گے تو
ان کو تو شاید 10,000 ووٹ بھی نہیں ملیں گے، لیکن وہ انہوں نے جا کر یہ ووٹ لیے تھے اور ان کو یہ چھپر چھاؤں رہا ہے۔ کیا وہ جو لوگ سرپرستی کرتے رہے ہیں کیا اب وہ بھی اب بھی سیاست میں رہیں گے؟ کیا اب بھی ان کا سیاست میں عمل دخل ہوگا؟ اور کوئی بھی نتیجہ ہو، لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور انہیں اس سارے کھیل میں الگ رہنا چاہیے۔ یہ خاندانوں کو ادھر ادھر کرنے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو اب کھل چکا ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں کہا گیا تھا کہ وہاں چلے جاؤ تو ہم وہاں چلے گئے۔ جی ہاں، تو ان کے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے باقی جو گروپ ہے وہ اس پر ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اس دوران راستے میں ٹیلی فون آ گیا ہوگا کہ نہیں آپ ادھر نہ ادھر جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں دعائے خیر کر گئے، ہر چیز طے کر گئے، ٹالنے کے لیے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے جو ہے وہ پارٹی بدل لی۔ تو اینی وے میں شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ معاملہ رکھنے سے پہلے عالیہ صاحبہ ذرا وہ بتا دیں کہ کل جا رہے ہیں اسمبلیوں میں؟ دیکھیں اسد صاحب، میری انفارمیشن کے لحاظ سے تو کل ہمارا وفد مل رہا ہے، پرویز خٹک صاحب مل رہے ہیں، اسد عمر صاحب مل رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب مل رہے ہیں، عامر ڈوگر صاحب مل رہے ہیں۔ اب وہاں پر کیا بات ہوتی ہے مجھے انفارمیشن نہیں ہے اور میں اس پر اس لیے بھی کومنٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے عالیہ صاحبہ کہ آپ استعفے دینے کے لیے نہیں جائیں گے اور یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی راجہ ریاض اینڈ کمپنی کو فارغ کیا جائے اور ان کا تسلط اور اثر و رسوخ تو ختم کیا جائے تو ہم وہاں پر واپس چلے جائیں؟ اس بات کو بھی، یہ بات بھی زیر غور ہے؟ دیکھیں نہیں، مجھے اسد اللہ صاحب مجھے اس کے بارے میں واقعی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ہم تو کل نکل گئے تھے، میں آدھے راستے سے واپس آئی ہوں اور میں تو بھیرا پہنچ چکی تھی اور آدھے راستے پہ ہمیں یہ انفارمیشن ملی کہ اسپیکر صاحب پہلے گڑی خدا بخش ہیں اور اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا چلے جانے، تو میں تو اس لیے واپس آئی ہوں اور باقی بھی ہمارے جو ایم این ایز ہیں وہ بھی بالکل ریڈی تھے وہاں جانے کے لیے۔ لیکن اس سے بڑی بات تو سوال تو میرے کچھ اور ہیں اس معاملے میں۔ سوال تو میرا سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تو انہوں نے تصدیق کے لیے بلا رہے ہیں، کیا وہ جو 8 سے 10 جو استعفے انہوں نے پہلے اپنی مرضی کے لحاظ سے چن کر ان حلقوں کے انہوں نے ایکسپٹ کیے تھے، ان پر کون سا آئین اور قانون لاگو ہوا تھا اور ان 8 سے 10 ایم این ایز کا کیا قصور تھا؟ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو چیئرمین عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، جو ان کا حکم ہوگا، یہ سیٹ بھی انہی کی ہے اور اللہ کے بعد ان کی دی ہوئی امانت ہے میرے پاس اور پارٹی کے باقی ارکان اسمبلی کے پاس بھی۔ صحیح ہے، چلیں، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ابھی فیصلہ کیا ہو رہا ہے، کہیں گے جانا ہے ہم چلے جائیں گے؟ نہیں جی، بالکل میرے علم میں ایسا فیصلہ نہیں ہے، لیکن جی اب باقی باتوں کے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جو چودھری شافع صاحب نے آج جو انکشافات کیے ہیں ارشاد عارف صاحب، جس میں ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے دعا کر کے گئے اور راستے میں جو ہے وہ ان کا موڈ بدل گیا یا ان کے بقول ان کو کال آ گئی جناب باجوہ کی کہ آپ ادھر چلے جائیں، تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ لیکن چودھری شافع اور ان کا گروپ جو ہے وہ اس تھیوری کو نہیں مانتا پرویز الہی صاحب کی۔ آپ کے خیال میں ان کے پاس صحیح کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس بات کو نہ ماننے کی؟ اور اگر واقعی پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے جا رہے ہیں، تو واقعی پھر انہوں نے نون لیگ کی ڈیل کو اس ڈیل کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا؟ اچھا، یہ جب یہ فیصلہ ہوا تو اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی پرویز الہی صاحب سے، تو میں نے یہ پوچھا تھا ان سے کہ جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے دعائے خیر کی تھی، ہم نیک نیتی سے اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہے تھے کیونکہ ہمیں عمران خان صاحب سے شکایات تھیں اور عمران خان صاحب نے دوران حکمرانی بہت ساری شکایات کا خود بھی موقع دیا اور زیادہ شکایت ان کی بزدار صاحب سے اور جہانگیر ترین صاحب سے تھی کہ انہوں نے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ہمارے روابط جاتی عمرہ میں بھی ہیں اور لندن میں بھی میاں نواز شریف صاحب کے ارد گرد کے لوگوں سے ہیں، برقرار ہیں، ہمارے بہت سارے احسانات ہیں ان کے گھر کے لوگوں پر۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمیں ٹریپ کیا گیا ہے، ہمیں اول تو وزارت اعلیٰ دی نہیں جائے گی، یہ صرف عمران خان کی حکومت پنجاب میں ختم کرنا مقصود ہے، لیکن اگر دی بھی جائے گی تو وہ چند دنوں کے لیے ہوگی اور ہمیں پریشان کیا جائے گا اور ہمیں ہمارے لیے عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک واقعہ بھی انہوں نے خیر بیان کیا،
تو اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ کیا ہم یہ ٹریپ ہوں یا نہ ہوں۔ دوسری چیز جو ہے وہ مونس صاحب برملا کہتے ہیں کہ اصل میں جو صالح حسین ہیں اور شافع حسین ہیں یہ دونوں ہمارے معاملات جو گھریلو تھے خراب کرنے کے ذمہ دار وہ ان کو قرار دیتے ہیں۔ ایک بات میں ذاتی واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو ذاتی انفارمیشن ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب زرداری صاحب سے ملنے کے لیے اسلام آباد گئے تھے، یہاں سے سفر کر کے اسلام آباد گئے اور اسلام آباد میں زرداری صاحب سے ملنے گئے۔ تو زرداری صاحب سے جب وہ ملے ہیں تو ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا اس وقت کوئی ایسی بات نہیں تھی مونس الہی کا کیا موقف ہے، پرویز الہی کا کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب والا بات یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کے راستے الگ ہو چکے ہیں۔ میں اس ملاقات میں موجود تھا تو وہاں چودھری شجاعت حسین صاحب جو تھے وہ پرویز الہی کی بات نہیں کرنے آئے تھے بلکہ وہ اپنے بچوں کی بات کرنے آئے تھے اور بعد میں وہ بات درست ثابت ہوئی۔ اور انہوں نے کہا کہ بچے فورس کر رہے ہیں شجاعت صاحب کو کہ جی آپ کے بعد ہمارا کیا بنے گا کیونکہ سیاست پر تو وہ قابض ہو گئے ہیں۔ تو اس سے لگتا ہے کہ خاندان کے اندر اختلافات پہلے سے چل رہے ہیں۔ آپ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ مونس الہی، پرویز الہی یہ تحریک انصاف کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوں گے اور ادھر شافع حسین، صالح حسین اور یہ چودھری شجاعت جو ہیں یہ پی ڈی ایم کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، انفیکٹ پنجاب میں تو نون لیگ ہے، نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہوں گے، یا پھر یہ کاف لیگ کے دونوں دھڑے اکٹھے ہو کے پی ٹی اے کے ساتھ مل جائیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی شاہ صاحب۔ ہاں جی، اچھا میرا خیال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب فائدے میں رہیں گے کیونکہ تحریک انصاف کی ضرورت ہے اس وقت اپنے ایک اتحادی ان کا رہ گیا ہے، اس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ ملائے رکھنا۔ لیکن میاں نواز شریف صاحب کی تاریخ یہ نہیں ہے، یہ اب چودھری شجاعت صاحب یہ الیکشن کے قریب پتہ چلے گا کیونکہ حامد ناصر چٹھا صاحب کے ساتھ جو 2013 کے الیکشن میں وہ کر چکے ہیں اور اس سے پہلے ان کے ساتھ جو ہوتی رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ سے مل سکتی ہے۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نذیر لغاری صاحب، آپ یہ پنجاب کے معاملات کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیسے کنکلیوڈ ہوگا؟ یہ الیکشن ہو رہے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، یہ چودھری برادران کی لڑائی یا بچوں کی لڑائی یہ ابھی تک یہ بھی سمٹ نہیں رہی۔ کچھ دن پہلے ہمیں تاثر ملا تھا کہ رابطہ ہوا ہے، پرویز الہی صاحب نے کہا ہاں رابطہ ہو گیا ہے، اکٹھے نماز بھی پڑھی ہے، اور کافلی کے اندر بھی ہماری جہاں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں مل رہے ہیں دوبارہ۔ لیکن آج کی اس سبھی چودھری شافع کی باتیں آپ سن رہے تھے، اس سے تو نہیں لگتا کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں؟ نہیں، یہ تو خاندان کا معاملہ جو ہے وہ تو ایسے ہی رہے گا، اس لیے کہ ایک تھرڈ جنریشن آ چکی ہے۔ وہ چودھری منظور الہی اور چودھری ظہور الہی کا زمانہ نہیں رہا ہے۔ وہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو کچھ طے کیا گیا تھا کہ جناب ایک سیاست میں رہے گا، ایک بزنس سنبھالے گا، وہ تو نیچے آنے کے بعد تو دونوں بھائی سیاست میں رہے اور دونوں کزن ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بھی رہے اور سیاست میں اب تک آئے ہیں۔ اب جو تھرڈ جنریشن آئی ہے اس نے خاندان کو تقسیم کر دیا ہے، عملاً یہ تقسیم ہو گیا ہے خاندان، اور گجرات کے نتائج کے بارے میں ان کا انفلوئنس اپنی جگہ پر کام کرے گا، اور اگر جن مراکز کی طرف سے ان کو مدد حاصل ہوتی رہی ہے، اگر وہ سیاست میں اب بھی کاشتکاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں تو پھر تو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ ہم یہ گمان کرتے ہیں، ہم یہ خوش گمانی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اب معاملات جو ہیں وہ لاجک کی طرف جائیں گے اور لوگوں پر بھروسہ کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے یہ ایک میرے لیے خبر بھی ہے اور میرے لیے ایک امید افزا بات بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی ایوان میں جاتی ہے اور ایوان میں جا کر راجہ ریاض کو ریپلیس کرنے کے لیے اپنا ہی کوئی لیڈر آف اپوزیشن لاتے ہیں تو بہت سی چیزیں از خود ٹھیک ہو جائیں گی اور الیکشن کا مرحلہ بھی بہت ٹھیک ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لاجک پرویل کر رہی ہے، اگر یہ معقولیت، ارلی الیکشن والی کہانی تو ختم ہو جائے گی۔ نہیں، میرے خیال ہے پھر میرے خیال ہے ارلی الیکشن بھی ہو جائیں گے۔ پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو کہ وہ ہاؤس میں آ رہے ہیں، اگر وہ ہاؤس میں جاتے ہیں انہوں نے جا کر کوئی حکومت کے حق میں ووٹ تو نہیں دینا ہے نا، جا کر یہ تو نہیں کرنا ہے کہ جناب ہم حکومت کی ہر بات میں ہاں میں، ہر بات یا کسی بھی بات میں ایک بات میں بھی ہاں نہیں ملانے آئے، انہوں نے مخالفت کرنی ہے اور ڈٹ کر مخالفت کرنی ہے۔ صحیح ہے، اور لیکن یہ کہ سسٹم تو نہیں ہوگا نا، معلوم ہوگا کہ آپ تو کسی کردار۔ جی صحیح ہے۔
جی صحیح ہے سر. آخری کومنٹ عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اسمبلیوں میں جانے کے امکانات کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ابھی آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ذاتی رائے کیا ہے, کس حیثیت میں جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں چیئرمین عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ پوری پارٹی کو منظور بھی ہوگا اور پوری پارٹی اس کو فالو بھی کرے گی. اور جہاں تک بات یہ ساری ہے کہ اسمبلیوں میں جانے کی, تو بالکل وہی آپ والی بات ہے کہ ارلی الیکشن اگر ہمیں چاہیے تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. اسمبلیاں تحلیل بھی ہونی چاہیے پنجاب کی اور کے پی کے کی بھی, اور اسی طرح سے جنرل الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے, کیونکہ عوامی تائید کے بغیر والی حکومت کی نہ کوئی سٹینڈنگ ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی بھی, نہ آئی ایم ایف ریلائی کرنے کو تیار ہے, نہ دوست ممالک ریلائی کرنے کو تیار ہیں. تو آپ کو جلد از جلد ایک ایسی حکومت چاہیے جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو. یہ جو اس وقت فائنینشیل حالات ہیں, میں اس پر تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ صرف 10 مہینے پہلے پاکستان کا شمار ٹیکسٹائلز کی 30 میجر کنٹریز میں ہوتا تھا. انڈیا کے جتنے آرڈر تھے بنگلہ دیش کے سارے پاکستان میں آ رہے تھے. آج ساری لومز بند ہو رہی ہیں, 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. یعنی اس ملک کے ساتھ کون سا ہم نے ظلم کر دیا ہے؟ آج 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے, 35 روپے کا نان ہو گیا. اب میں بھی یہ کہہ دوں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اس عرصے کے اندر جو شدید سردی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں تھی, اب تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو چکی ہے. تو یہ ہے ویلکم ٹو پرانا پاکستان. اب آپ یہ دیکھیں ادویات لوگوں کو حالات تو خراب ہیں, حالات تو خراب ہیں یقیناً, اور تبھی تو حالات خراب نہیں ہیں, حالات بہت زیادہ خراب ہیں. بالکل جی بالکل. دیکھیں آپ جو بہت بات شکریہ کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ صاحبہ, ظارف صاحب اور نذیر لغاری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ. میں ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس آتا ہوں. تو ہمارے ساتھ ممبر پاکستان کرکٹ بورڈ موجود ہوں گے. کل راجہ رمیز صاحب نے جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی صاحب پر بہت ساری باتیں انہوں نے ان کے حوالے سے کی تھیں, اور کہا تھا ان کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ سیاست ہو رہی ہے, یہ سیاست کی وجہ سے لائے گئے ہیں, اور مجھے کیوں ہٹایا گیا, ان کو کیوں توڑ دیا گیا. تو ان باتوں کا جواب آج پی سی بی سے لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ممبر پاکستان کرکٹ بورڈ شیخ شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. کل رمیز راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, اور انہوں نے ایک تو اس بات پر ظاہر ہے وہ غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں, افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے 3 سال کے لیے لایا گیا تھا, مجھے مدت پوری نہیں کرنے دی گئی, اور اگر تسلسل نہیں ہوگا تو پالیسیز کا تسلسل بھی نہیں ہوگا تو یہ کرکٹ بورڈ جو ہے یہ سیاست کی نظر رہے گا کیا. اور وہ نجم سیٹھی صاحب کے تقرر کو ایک سیاسی تقرر کے طور پر دیکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان کو کرکٹ کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ اپنی پولیٹیکل ایفیلیشنز کی وجہ سے بنائے گئے ہیں. کیا آپ رد عمل دیں گے اس پر سر؟ جی ایک تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے لیا ہے اس سیکشن پہ, لیکن میرا تو بڑا کام اور کول ریئیکشن ہے. اس کے 3-4 آسپیکٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کی ریموول ہوئی تھی. ایک میں دوسری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ابھی تک کی رپورٹس آ رہی ہیں یہ خیر بعد میں اسٹیبلش ہوگا کہ نہیں. رمیز جو تھا, یہ آپ اس کو اگر ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں اس کے ٹنیور کو, تو ہی واز اے ہائی وے رابر. تو اس کے ٹنیور کا جو رپورٹس آ رہی ہیں, فائنینشیل رپورٹس آ رہی ہیں, ایڈمنسٹریٹو رپورٹس آ رہی ہیں, یا جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ بڑا حوانک ہے. ابھی ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کرپشن ہوئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ابھی تک روکی ہیں جو بہت زیادہ مطلب ہو رہی تھی. کرپشن کا لفظ آپ نے یوز کیا ہے, میں نے ہائی وے رابر کا لفظ یوز کیا ہے. میں نے کہا ذرا اس کی ٹرانسلیشن کر کے جن لوگوں کو یہ ٹرم سمجھ نہیں آ رہی ان کو تو ٹرم. اب پہلے میں آپ کے سیاسی سوال کا جواب دے دوں. دیکھیں یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے. جس کانسٹیٹیوشن کے تحت رمیز راجہ آئے تھے 2019 کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ رائٹ. تو فیڈرل گورنمنٹ نے پولیٹیکل ڈیسیژن لے لیا. ایک دوسری بات ہے کانسٹیٹیوشن فریم ورک انہوں نے دے دیا, 2014 کا ریوائیو کر دیا, 2019 کا ختم کر دیا. جب یہ لوگ آئے تھے عمران خان وغیرہ, تو انہوں نے بھی 2014 کا آئین ختم کر کے 2019 کا آئین لیا. اب 2019 کے آئین میں نا بڑے اسٹرکچرل فلاز تھے. کرکٹ کے لیے نقصان دہ تھا, ڈپارٹمنٹ بند ہوئے تھے,
ہمارے بہت سارے کرکٹر، ہزاروں کرکٹر بے روزگار ہو گئے تھے اور ملک میں ایک بے چینی کی فضا تھی کرکٹ کے حوالے سے. تو یہ تو ہو گیا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. جی پرائم منسٹر عمران خان تھے، انہوں نے وہ ہٹا دیا. احسان مانی کو پہلے لائے اور پھر ہینڈ پک بلو آئیڈ ہے رمیز راجہ. اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں کہ کل عمران خان نے بھی کہا، ہمارے ایک پروگرام میں انٹرویو دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نجم سیٹھی کو کرکٹ کا کیا پتا ہے، جو نان کرکٹر کو آپ کرکٹر کو ہٹا کے نان کرکٹر کو لا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں جب عمران خان نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا تو آپ کو پتا ہے نا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین کون تھا؟ نان کرکٹر تھا. جب نور خان تھا نان کرکٹر، اظہر خان نان کرکٹر. اب میں ساری لسٹ گنا سکتا ہوں. آئی سی سی کے جو بورڈ کے ممبر کنٹریز ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان میں سے آپ دیکھیں شاید 2 یا 3 کنٹریز ایسے ہیں جن میں کرکٹر ہیں. ایک افغانستان کا ہے، ایک انڈیا کا ہے، راجر بنی ہے، اور ایک شاید میرا خیال ہے سنیڈن ہے. اور باقی جتنے ہیں یہ سارے ایڈمنسٹریٹر ہیں، کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں، پولیٹیشین ہیں. ایک تو پولیس آفیسر ہے ایون ایک ملک میں. اگر آپ کہیں گے تو میں پروگرام کے درمیان بھی آپ نہیں، مگر سر لیکن یہ روایت اگر ایک روایت غلط چل رہی ہو تو کیا اس کو آپ یہ جواز ہوتا ہے جاری رکھنے کا کہ جی ہوتا چلا رہا؟ اب میں دیکھیں کرکٹ بورڈ میں نے تو 25-30 سال یہ چلایا ہے کرکٹ بورڈ. اس میں صرف کرکٹ کا نہیں ہے، اس کا کرکٹ کا آنسر نہیں ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے. اس میں بگ بزنسز انوالو ہیں، اس میں اسپانسرشپ اور اس میں ایڈمنسٹریشن اسکل انوالو ہے. رمیز راجہ کی کوئی ایڈمنسٹریشن اسکل نہیں تھی، ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، وہ ڈپارٹمنٹ بھی. لیکن سر دیکھیں کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کی پرفارمنس کی وجہ سے ہٹایا جاتا ہے یا لایا جاتا ہے. رمیز راجہ کی پرفارمنس کیا ٹھیک نہیں تھی؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس اتنی اچھی ہوئی کہ ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا ہے، ایشیا کپ کا فائنل کھیلا ہے، انڈیا کو ہرایا ہے، نئے لڑکے آ رہے ہیں. تو کیا رمیز راجہ کی پرفارمنس خراب تھی کہ ہٹایا گیا، یا بس نئی حکومت آئی تھی تو نئی حکومت نے اپنا بندہ لے کر آنا تھا؟ اچھا، پرفارمنس اگر دیکھ لیں تو رمیز راجہ کی پرفارمنس 100% نیگیٹو تھی. اس لیے کہ رمیز راجہ کے دور میں پاکستان 2 دفعہ T20 ورلڈ کپ ہارا ہے، ایشیا کپ ہارا ہے. پھر سب سے بڑی جو بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ انگلینڈ کی ٹیم آئی اور آپ وائٹ واش ہو گئے. پھر آپ مسلسل ایٹ دا ٹراٹ 4 ٹیسٹ آسٹریلیا کا 1 اور 3 آپ انگلینڈ سے ہارے ہیں. سارا ڈومیسٹک سارا سٹرکچر خراب ہو گیا ہے، سارا بے معنی سا سٹرکچر ہے جس سے کوئی پاکستانی کرکٹر اوپر نہیں آ رہا. ایون پاکستان از اے فیڈنگ گراؤنڈ آف فاسٹ بالر، لیکن یہاں پہ فاسٹ بالر ہی نہیں مل رہا. ایڈمنسٹریٹو کولیپس ہوا ہے، اسٹرکچرل فلاز ہیں اس میں بڑے، اور فائنینشیل تو اتنا زیادہ ہوا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جونیئر لیگ میں جو ٹوٹل نقصان ابھی تک میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، جو سارے دفتر نے مجھے بتایا ہے، $4.3 ملین کا نقصان ہوا ہے. آپ اس سے زیادہ پہ کیا بات کریں. پھر ذاتیات پہ اگر آنا چاہتے ہیں یہ نجم سیٹھی صاحب کی، تو مجھے بتائیں کہ نجم سیٹھی کے مقابلے میں انہوں نے کیا کیا. ان کو کون سا تھریٹ تھا کہ انہوں نے 16.5 ملین کی ایک آرمڈ کار لے لی ہے. کار وہ بھی لے لی ہے اور پھر پی سی بی کے پول سے بھی ایک کار لے کے گھر کے استعمال کے لیے رکھ لی ہے. اگر آپ اتنے آنےسٹ ہو تو اتنی ڈس آنےسٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کرپشن میں کیوں انوالو ہو؟ اچھا، یہ تو سارے حساب ہوں گے ابھی. اس کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹ، بہت ساری چیزیں جو آ رہی تھی. نہیں تو آپ اگر آپ کے پاس کرپشن کے اتنے ثبوت ہیں تو آپ کو کیس کرنا چاہیے رمیز راجہ کے خلاف. بھائی ہمیں تو 4-5 دن ہوئے نا میرے بھائی. 4-5 دن ہوئے، لیکن رمیز راجہ کو ذرا میدان میں تو آنے دیں نا. اس ہائی وے رابر کو میدان میں تو آنے دیں. ہم بھی یہی ہے، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کس طرف کھڑی ہے. آپ یہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. دیکھیں اس کی پرفارمنس بالکل غلط تھی، اس کی اپوائنٹمنٹ خالصتاً سیاسی تھی. ایک دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہ کرکٹ جو ہے نا، یہ ساری دنیا کا کھیل ہے. پاکستان میں بھی ہر آدمی کا کھیل ہے. آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے کہ کرکٹر یہ کرے گا اور وہ نہیں کرے گا. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ ڈسکریمنیشن کی فیلڈ میں آ جائے گا. کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ، ایڈمنسٹریٹر، نجم سیٹھی سے بڑا ایڈمنسٹریٹر کون ہے؟ چیف منسٹر پنجاب، کنسنسس کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے بنے. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دور میں پی ایس ایل جو آئی ہے وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے. ان کے دور میں جو پی جے ایل آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں $4.3 ملین کا نقصان ہوا ہے. 1 ارب سے زیادہ روپے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن کریں، اور اگر رمیز راجہ جو ہیں وہ انہوں نے یا کرپشن کی ہے یا مس مینجمنٹ ہوئی ہے تو یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. بہت شکریہ شیخ شکیل صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پی سی بی کا موقف بھی آج آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے. کل رمیز راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب فیصلہ یا تو عوام نے کرنا ہے یا پھر بلیک اینڈ وائٹ میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئیں تو پتہ چلے گا کہ کس کا موقف درست ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.